سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمين من انصار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تم لوگ کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو تو حق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے، اور بے جا کام کرنے والوں کا کوئی ہمراہی اور حمایتی نہ ہوگا۔ اور اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کو چھپاؤ اور فقیروں کو دے دو تو یہ چھپانا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمے فرض واجب نہیں، لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت پر لے آئیں۔ اور اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور اگر تم کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضا جوئی ذات تعالیٰ کے، اور جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا تم کو مل جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی۔ گزشتہ آیات سے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی مختلف صورتیں اور احکامات اور آداب چل رہے ہیں۔ یہاں پر شروع کی آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ تم چاہے کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو راہ خدا میں، ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے خرچ کرنا، یعنی کوئی موقع آ گیا، کوئی فقیر آ گیا، کوئی حاجت مند آ گیا، اس کو دے دیا، یہ تو ویسے انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی بعض دفعہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کسی مصیبت میں، دکھ میں، بیماری میں، تکلیف میں ہوتا ہے، یا وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے وہ نظر مان لیتا ہے۔ یہ گویا کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایک معاملہ کرتا ہے کہ یا اللہ میرا اگر بیٹا شفا یاب ہو گیا، میری ملازمت لگ گئی، میرا فلاں کام اگر ہو گیا، میرا فلاں پلاٹ جو پھنسا ہوا وہ نکل آیا، یہ اتنی میری پینشن جو نکل آئی، تو میں اتنے پیسے آپ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اسے کہتے ہیں نظر مان لینا، نظر منت بھی کہہ دیتے ہیں، نظر بھی کہہ دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ بھی جائز ہے شریعت کی نظر میں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک لطیف اور جو ایک لطیف پیرائے میں اس کا جو تذکرہ فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا کہ ان النظر لا يرد شيئا من قضاء اللہ، کہ نظر جو ہے یہ اللہ کی تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنا طے کر رکھا ہے،
لیکن بخیل سے اللہ اس کے واسطے سے مال نکلوا دیتے ہیں، جو نتیجہ ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بہانے سے اس کا مال اس سے نکلوا دے، اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ تو نظر مان، اور اس کا رجحان بن جاتا ہے، اس کو کوئی ترغیب دیتا ہے کہ نظر مان لو، منت مان لو، یہ خود اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں، آدمی مان لیتا ہے، اور جب کام ہو جاتا ہے تو پھر کرنا پڑ جاتا ہے، پھر اب اس سے پیچھے تو ہٹ نہیں سکتے، اور ہٹنا بھی نہیں چاہیے۔ شریعت کی نظر میں جب ایسی نظر منت مان لی جائے اور وہ کام ہو جائے تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے۔ ماننے سے پہلے تو آپ کو اختیار تھا، آپ نے خوشی خوشی میں مان لیا، صدقہ مان لیا کہ اگر میرے اتنے پیسے نکل آئے تو میں 10واں حصہ صدقہ کروں گا، کہیں کروڑ روپیہ پھنسا ہوا تھا، 10واں حصہ صدقہ کروں گا۔ اب جب نکل آیا تو اب 10 لاکھ دل پہ ایک دفعہ مٹھی بھری جاتی ہے، لیکن مانا ہوا ہے اب تو دینا پڑے گا۔ ماننے سے پہلے کر لیتے تو ہو جاتا تھا، لیکن اب تو سودے بازی ہو چکی ہے، معاملہ ختم ہو چکا، اب تو دینا ہے، تو اسے نظر اور منت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی صدقات واجبہ میں چلی جاتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے اسی طریقے سے نظر اور منت بھی ہے، اس کا پیسہ بھی مستحق آدمی کو لگ سکتا ہے، عام بندے کو نہیں دے سکتے، جبکہ صدقے کی 3 درجے ہوتے ہیں، ایک زکوٰۃ ہے، ایک صدقات واجبہ ہیں، اور ایک نفلی صدقے ہیں۔ نفلی صدقے جو ہیں وہ تو اس کے لیے مستحق کے زکوٰۃ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ عام بندے کو بھی دیا جا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ فرق اتنا ہے کہ اگر فقیر کو دیا جائے گا جو مستحق کے زکوٰۃ ہے تو صدقے کا ثواب ہوگا، صدقے کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے، اور اگر مالدار کو غنی کو دیا جائے گا تو اس پر ہدیے کا ثواب مل جائے گا، ہدیے کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے۔ تو یہ فرق ہے، لیکن دے سکتے ہیں۔ جبکہ صدقہ واجب جیسے نظر ہے، منت ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، اور اس طرح کے اور صدقات ہیں، یہ مستحق کو ہی دینے چاہیے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسی کو یہ بھی لگیں گے، زکوٰۃ اور ان کا ایک ہی مصرف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ یعلمہ، اللہ کے سب علم میں ہے، چاہے اچھی جگہ کر رہے ہو بری جگہ کر رہے ہو، اور قیامت والے دن تمہیں سب کچھ پورا دیا جائے گا۔ آخری آیت میں اللہ نے یہی فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ پورا پورا تول تول کے تمہیں واپس دے دیں گے، بلکہ پورا پورا کیا بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے، اور برے کا بھی اور اچھے کا بھی، حتیٰ کہ قیامت والے دن فرمایا کہ آدمی کے زمین اس وقت تک قدم نہیں چھوڑے گی جب تک اس سے کچھ سوال نہیں کر لیے جائیں گے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عن مالہ من این اکتسبہ وفی ماذا انفق، کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں پر لگایا۔ تو مال کے بارے میں صرف کمانے کا سوال نہیں ہے، یہ بھی بڑا مشکل ہے، اس کا جواب دینا بھی بڑا مشکل ہے کہ کمائی کہاں کہاں سے کر کے لائے ہو، اور پھر اس کے بعد خرچ کرنے کا سوال بھی ہے، کہاں خرچ کیا ہے، اللہ تلنوں میں خرچ کیا ہے یا راہ خدا میں خرچ کیا ہے یا ضرورت کی جگہوں پر خرچ کیا ہے، مباح جگہوں پر خرچ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی میں کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہے۔ وما للظالمین من انصار، جو لوگ بے جا خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، پیسے کے گلچھرے اڑا دیتے ہیں، تو ان کو قیامت والے دن ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا، یعنی جو خرچہ ایسے کر چکے ہوں گے اور اپنے راہ سے اتنا مال خرچ کر چکے، قیامت والے دن اس کا ریٹرن ان کو ملنا کوئی نہیں، کوئی عوض نہیں مل رہا، تو بیچارے ہاتھ ملیں گے، افسوس